ایک عقلمند انسان کا بوجھ اس کی اپنی ذات پر ہوتا ہے، جبکہ ایک بیوقوف انسان یا بیوقوف خواتین کا بوجھ جو ہے نا وہ دوسروں پر ہوتا ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ بیوقوف ہے، اور جو بیوقوف ہے اس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ ہی آخرت۔ آج میں بات کروں گی بیوقوف خواتین میں کون سی عادتیں ہوتی ہیں اور ان کی پہچان کرنا اور ان احمق عورتوں کی صحبت سے بچنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں سب خواتین کی بات نہیں کر رہی، یہاں پہ صرف میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو بیوقوفیاں کرتی ہیں، جو احمق ہوتی ہیں، اور ایسی خواتین ہر خاندان میں، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے، ایسی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو بہت نادانیاں کرتی ہیں اور وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور بہت سمجھدار خواتین بھی ہوتی ہیں جو پوری فیملی کا انحصار ان پہ ہوتا ہے۔ تو میں یہاں سب کی بات نہیں کر رہی، بالکل بھی نہیں کر رہی، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو ایسی جن میں عادتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ ان کی پہچان کر کے ان کی صحبت سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو جیسی صحبت ہو نا ویسا انسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اچھے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ اچھے ہو جاتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ ویسے ہو جاتے ہیں، جیسی آپ صحبت میں رہیں گے نا ویسے آپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی خواتین کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو کبھی بھی صحیح یا گائیڈ کبھی بھی نہیں کریں گی، صحیح بات آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں کریں گی، ہمیشہ بیوقوفیاں کریں گی، اور آپ بھی ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نا دو طرح کے انسان پیدا کیے ہیں، ایک عقل مند اور دوسرا احمق۔ آج بات کروں گی ان خواتین کی عادتوں پر جو اکثر دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہیں، اور یہ فیملی کے لوگوں کو بھی بہت پریشان کرتی ہیں، جو اور میرے خیال میں فیملی کے لوگوں کیا پورے خاندان کی جو لوگ ہیں نا ان کی عادتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہیں کہیں یہ ایسی حکامت کر جاتی ہیں، پھر پورا خاندان بھگتتا ہے اس بات کو نا۔ تو خود کو ان سے دور رکھنا چاہیے، اور اکثر دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہیں، خود بھی اپنی عزت اور وقار بھی کھو دیتی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا تو وہ بالکل بھی نہیں سمجھتے، وہ اپنی مناتے ہیں، ان کی اپنی ضد ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی نہیں سنتے، اور جو انسان اپنی مناتا ہے کبھی کسی کی نہیں سنتا، کسی کی بات نہیں مانتا، تو پھر وہ اپنی عزت اور وقار کھو دیتا ہے۔ ایسی خواتین کو عام زبان میں بیوقوف کہا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ میرے موٹیویٹڈ ولاگ آپ کو ٹائم پہ ملتے رہیں۔ اچھا جی، آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ سب کے لیے نہیں ہے، جسٹ ان کے لیے جو بیوقوفیاں کرتی ہیں، اور میں سب کو بالکل بھی نہیں کہہ رہی، یہاں پہ بہت سمجھدار، بہت عقل مند خواتین بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جن کو دیکھ کے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ہم بہت فائدے میں رہتے ہیں، اور ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ ان کی پوری فیملی کا انحصار ایک خواتین پہ ہوتی ہے اور سب کچھ وہی مینج کرتی ہے۔ تو یہاں پہ صرف کچھ خواتین کی بات ہو رہی ہے جو ہر فیملی میں، ہر معاشرے میں، ہر محلے میں پائی جاتی ہیں، جو بیوقوفیاں کرتی ہیں، اور ان کی پہچان بھی ہوتی ہے سب کو۔ ایسی خواتین یا ایسے لوگ جو فطرتاً احمق ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا بالکل کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ ان پہ نا کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ جو بھی کرتے ہیں نا، اگر کوئی ان کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، ان کو کوئی منع کرتا ہے، تو یہ کبھی بھی نا کسی کی سنتے نہیں ہیں، بس اپنی مناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے یہ اپنی عزت اور وقار کھو دیتے ہیں، کیونکہ یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، بس اپنی کرتے ہیں، اور اپنی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ پھر نقصان میں ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ یہ ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی پہ آنکھ بند کے بھروسہ کیا جاتا ہے نا، ہر کسی پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، تو پھر انسان لاس اٹھاتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ احمق لوگوں کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن سے نا عارضی کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اچھا، عارضی غلطی ہم سب سے ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان آپ کو پتا ہے کہ خطا کا پتلا ہوتا ہے، اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن جو عارضی غلطی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، اور کبھی بھی پھر وہ غلطی دوبارہ دہراتے نہیں ہیں، ماضی میں کی گئی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور جو بیوقوف احمق لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی غلطیوں سے نہ وہ سیکھتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے۔
تو عارضی غلطی کا ازالہ ممکن ہے، اور وہ لوگ جو فطرتاً ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی عقل ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے، جیسے جسے نا کبھی بھی ہم جگا نہیں سکتے اور نہ ہی جگایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ، جس طرح سورج مغرب سے نہیں نا نکل سکتا، بالکل اسی طرح احمق عورتوں کو کوئی بھی ادب، اصول، سلیقہ نہیں سکھا سکتا۔ ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور وہ اسی پر نا ڈٹی رہتی ہیں، وہ کبھی کسی کی، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی نہیں سنتی، ان کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں وہ نہیں سنتی، وہ اپنی کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی ویلیو نہیں ہوتی، ان کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ اچھا، اس طرح کی خواتین اگر کسی فیملی میں آ جائیں نا، اور جو میچور نہیں ہوتی اور ایسی اپنا بچپنا اور نادانی کی وجہ سے بیوقوفیاں کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے نا فیملی بھی بہت پریشان رہتی ہے، کیونکہ وہ ایسی غلطیاں کرتی رہتی ہیں، کبھی کبھار اپنی فیملی کی باتیں باہر بتا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے، اور لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، بہت سارے نا مسئلوں میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی خواتین ایسے بھی کرتی ہیں کہ باہر سے اگر کوئی کسی نے کچھ کہا ہے، انہوں نے کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، تو وہ کہہ دیتی ہیں جی کرنا ہے، بہت جلدی دوسروں پہ بھروسہ کر لیتی ہیں، جس کا نقصان وہ خود بھی اٹھاتی ہیں اور فیملی والے بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں کسی سے مشورہ نہیں لیتی۔ سب سے بڑی بات ہے احمق خواتین کی، وہ کبھی بھی کسی سے مشورہ نہیں لیتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پرانے وقتوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو گھر کی دیوار سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے، اس سے بھی بات کر لینی چاہیے۔ تو یہ نا کچھ باتیں نا بہت اٹل ہیں، اور ان پہ قائم ہی رہنا چاہیے، اور ہمیشہ دوسروں سے مشورہ لینا چاہیے۔ جو خواتین دوسروں سے مشورہ نہیں لیتی، اکیلے سب کچھ کرتی ہیں، دوسروں پہ جلدی بھروسہ کر لیتی ہیں، وہ ہمیشہ پھر کیا ہوتا ہے کہ نقصان میں رہتی ہیں، اور اپنی بیوقوفیوں سے باز نہیں آتی۔ احمق کو نا سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، ان کو سمجھانا ایسے ہے جیسے زندہ مینڈک کو تولنا، تو یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ احمق خواتین جب زندگی میں بیمار ہوتی ہیں نا، یا ان کے گھر میں کوئی بھی فرد یا بچہ بیمار ہوتا ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی کہ ڈاکٹر بہت سارے پیسے لے لیں گے، ہمارے پیسے لگ جائیں گے، وہ نا کسی جعلی پیروں کے پاس جا کے نا اپنا سارا پیسہ لوٹا دیتی ہیں۔ تو اس طرح کی ہیبٹ بھی ان میں پائی جاتی ہے، اور بہت ساری خواتین میں یہ والی ہیبٹ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے جو پیسے ہیں اس طرح بہت زیادہ ویسٹ کرتی ہیں، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی بیماری اور جو بھی پریشانی ہے نا وہ دور ہو جائے گی، اور اس طرح کی بیوقوفی بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ اپنے پیسہ جو ہے نا ویسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو وہی میڈیسن دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور جو پیر ہے نا وہ آپ کو مزید الجھنوں میں ڈالیں گے، مزید آپ کے ذہن میں باتیں ڈالیں گے، اور آپ بس انہیں پیسے دیتے رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ میں یہ ہیبٹ ہے تو خدا را یہ ہیبٹ چھوڑ دیں، یہ بہت بری ہیبٹ ہے۔ اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، اور آپ کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ان چیزوں کا سہارا نہ لینا پڑے، اور کبھی لینا بھی نہیں چاہیے۔ نیکسٹ، احمق خواتین نا اپنی گفتگو سے ہی پہچان لی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے الفاظ ہی ان کی دلیل دے دیتے ہیں کہ یہ کس طرح کے، وہ کبھی بھی کسی کی سنتی نہیں، بس اپنی سناتی جاتی ہیں، اور پھر اسی نادانی میں وہ کچھ ایسی باتیں بھی بتا جاتی ہیں جو نہیں بتانی ہوتی، کچھ ایسے راز کر کے بتا دیتی ہیں، یا اپنی جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں جن کو نہیں بتانا ہوتا وہ بتا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے اور فیملی کو پریشان ہونا پڑتا ہے۔ تو ان کی گفتگو جو ہوتی ہے نا، یہ اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی سمجھدار ہے یا کتنی بیوقوف ہے، کیونکہ سمجھدار انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے، کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، اور کس کے ساتھ بولنا ہے، یہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اور بیوقوف انسان سب کے سامنے ایک جیسا بولتا ہے، اور آپ کی بول چال سے ہی ہمیشہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں اور کتنے بیوقوف ہیں۔ نیکسٹ، احمق جو خواتین ہوتی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہیبٹ پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ بہت زیادہ کرتی ہیں، اپنے گھر کا موازنہ، اپنی اولاد کا، اور اپنی چیزوں کا، کہ فلاں کے گھر یہ بھی ہے وہ بھی ہے ہمیں بھی چاہیے، اور اس موازنے کے چکر میں نا وہ بہت زیادہ پیسہ ویسٹ کر دیتی ہیں، گھر میں چیزیں لا لا کے رکھتی ہیں، اور اپنے جو گھر کا سکون ہے اس کو بھی خراب کرتی ہیں دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کر کے، کہ اس کے شوہر تو بہت اچھے ہیں، وہ اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، فلاں کے بچے بہت اچھے ہیں، وہ بہت فرما بردار ہیں، بہت بڑے اسکول میں جاتے ہیں، ہمارے بچے بہت چھوٹے سے اسکول میں جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو کمپیریزن ہے نا،
یہ بھی ہمیشہ بیوقوف خواتین میں پایا جاتا ہے۔ جو سمجھدار عقل مند خواتین ہوتی ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرتی، جو جتنا ان کے پاس ہوتا ہے اسی میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔